ناظرین، جہاں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کا سفر طے کر رہا ہے، وہیں 700 سال پرانا تاریخی کائی قبیلہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ کائی قبیلہ ترک قبائل کی ایک بڑی شاخ ہے جو اوغوز ترک کے 24 قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، نہ ان کی کوئی منزل تھی نہ ٹھکانہ۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا، اپنے خیمے گاڑ کر وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ انہی ترک قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ بھی تھا۔ یہ نہ صرف دیگر قبائل سے بڑا تھا بلکہ طاقتور بھی تھا، اور اس کو دیگر تمام قبائل پر ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ کائی قبیلے کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پالنا اور پھر ان کے اون سے کپڑے بنا کر ارد گرد کے تجارتی قافلوں پر فروخت کرنا تھا۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ نہ صرف اس قبیلے کے مرد ماہر جنگجو تھے بلکہ عورت بھی نہ صرف تلوار اور ڈھال چلانا خوب جانتی تھی بلکہ تیر بازی میں بھی مردوں سے کم نہ تھی۔ کائی ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر تھا اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں سے لڑ رہا تھا۔ ہمت و جرت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے۔ یہی کائی قبیلہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے کائی قبیلے کی مکمل تاریخ۔ اس وقت کائی قبیلہ کہاں آباد ہے اور اس کے موجودہ جانشین کس حال میں ہیں۔ کائی قبیلہ 11ویں صدی میں وسط ایشیا سے اناطولیہ آیا، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت کی حکمرانی تھی۔ اس کے علاوہ قبیلے کے بعض خاندان 14ویں صدی سے بلقان میں بھی آباد ہیں۔ بعض مورخین اور مجموعہ دستاویزات عثمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ 11ویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گوندوز الب کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ آ گیا تھا، جو اس وقت سلجوقی سلطنت کے ساتھ تھا۔ اناطولیہ پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات میں خیمہ زن ہوا۔ اگلے سال اس کے سردار گوندوز الب کی دریائے دجلہ میں ڈوب کر موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان شاہ قبیلے کے سردار بنے۔ چند برسوں کے بعد دریا پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی۔ بعد ازاں ان کے بیٹے ارطغرل قبیلے کے سردار بنے، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ آج بھی مشرقی اناطولیہ میں کائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں۔ قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارطغرل اپنے خاندان کے ساتھ ارزنجان چلا گیا، جہاں سلاجقہ روم اور خوارزمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل قونیہ کے سلطان علاء الدین کے اقباد اول سے جا ملا، جو سلاجقہ روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان تقریباً سن 1229 عیسوی میں اخلات سے ہجرت کر کے دریائے دجلہ پار کر کے قونیہ چلا گیا۔ موجودہ ترکی میں صوبہ بلجیک کائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دولت عثمانیہ کے عثمانی سلاطین کا شجرہ نسب اسی قبیلے سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلے کو ترکی میں انتہائی عزت و تکریم حاصل ہے، اور نہ صرف ترک عوام بلکہ جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی کائی قبیلے کے دلدادہ ہیں۔
رجب طیب اردگان نے کائی قبیلے کی باقیات کو بہترین طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور کائی قبیلے کے پرچم کو آج بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی ترکی کے جھنڈے کو۔ عظیم ترک کائی قبیلے نے عالم اسلام کے طویل تر روشن مستقبل کے لیے اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم دائم رکھنے کے لیے بیش بہا قربانیاں دی، مردوں، عورتوں، بچوں کی شہادتیں دی۔ عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں اس عظیم قبیلے کے عظیم مجاہدین جاں بازوں کا مقدس خون شامل ہے۔ یہ لوگ اب نہ تو اپنے اجداد کی طرح خیموں میں رہتے ہیں اور نہ ہی غلہ بانی کرتے ہیں، مگر آج بھی یہ لوگ نہ صرف اپنے اجداد کے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں بلکہ 700 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ قبیلہ آج مشہور زمانہ ڈرامہ ارطغرل غازی میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور تاریخ نے ایک بار پھر ان کے پرچم کو بلند کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے والی قومیں تاریخ کبھی بھلاتی نہیں ہے۔